أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہے تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز، وما علمتم من الجوارح، اور وہ جس کو تم سکھاؤ زخمی کرنے والوں میں سے، مکلبین، جو شکار پر دوڑائے ہوئے ہو، تعلمونہن، سکھاؤ ان کو تم، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، فکلوا مما امسکنا علیکم، بس کھاؤ اس میں سے جو وہ روکے رکھیں تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اللہ کا نام لو اس کے اوپر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جلد حساب کتاب کرنے والے ہیں۔ سورہ مائدہ کے شروع سے ہی شکار کے بارے میں، حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں چند ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں بھی کچھ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے شکار میں سے کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کن کن چیزوں سے شکار کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جو شکار کرتے تھے، آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو شکار کا شوق ہوتا ہے، وہ شکار کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اگر ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا مشغلہ کیا تھا، صبح سے نکلتے شام کو واپس آتے، ان کا ایک ہی کام تھا، صرف شکار۔ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور سخی ہیں حاتم طائی، ان کے صاحبزادے حضرت عدی، یہ صحابی رسول ہے، قبیلہ طے تقریباً سارا کا سارا مسلمان ہو چکا تھا۔ حاتم طائی خود اسلام سے پہلے فوت ہو گئے، لیکن ان کے صاحبزادے اور ان کی صاحبزادی، وہ بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور صحابہ کی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کا مشغلہ بھی زیادہ تر شکار کا تھا۔ شکار کے بارے میں اکثر روایات حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یعنی وہ صحابہ جو اس شکار کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے کچھ سوالات کی شکار کے بارے میں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا، یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے، یعنی شکار میں سے۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز حلال ہے، یعنی ہر پاکیزہ چیز، چاہے وہ نباتات میں سے ہو، یعنی زمین سے نکلنے والی سبزیوں میں سے ہو، یا جانوروں پرندوں میں سے ہو، جو پاکیزہ ہیں۔ ایک تو جو خون خوار ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے ہوتے ہیں، وہ تو پاکیزہ نہیں ہیں، وہ درندے ہیں۔ پاکیزہ جیسے بکری ہے، پاکیزہ جانور ہے، مسکین جانور ہے، خرگوش ہے، اسی طرح گائے بھینس ہے، ہرن ہے، نیل گائے ہے، یہ سارے مسکین اور پاکیزہ قسم کے جانور ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اور ایک اور چیز ہے کہ وہ جو تم سکھاتے ہو نا، کسی شکاری جانور کو تم سکھاتے ہو، جیسے مکلبین، جس کو تم دوڑاتے بھی ہو شکار کے پیچھے، تو عام طور پر شکاری جانور جب کسی جانور سے یا کسی پرندے سے شکار کیا جاتا ہے تو زیادہ تر کتے کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے یا باز کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے۔ باقی جانوروں سے بھی پرندوں سے شکار کرنا جائز ہے، لیکن زیادہ تر انہی سے کیا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ تم خود کسی شکار کو پکڑ نہیں سکتے نا، تو اس کے پیچھے کتے دوڑا دو یا باز اس کے پیچھے بھیج دو، تو وہ اگر تمہارے لیے شکار کر کے لائے تو وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن کچھ یہاں پہ شرائط ہے، کیونکہ انسان کا اپنا شکار کیا ہوا اپنے ہاتھ سے وہ الگ ہے، اور ایک جانور کا یا ایک پرندے کا شکار کیا ہوا وہ الگ ہے، تو اس کے لیے شرائط ہیں۔ تو علماء نے 3 شرطیں یہاں بیان کی ہے اس آیت کی روح سے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ کوئی بھی جانور ہو جس کے ذریعے سے آپ شکار کریں، یا پرندہ ہو جیسے باز ہے، کتا ہے، تو ان کے لیے شرائط ہے۔ ان کا شکار تب حلال ہوگا جب ان کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی۔ وہ 3 شرائط ہیں۔ وہ یہ کہ کتے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سکھایا ہوا ہو، سدھایا ہوا ہو، تمہارے حکم کا بالکل پابند ہو، کہ جب آپ اس کو شکار کے پیچھے بھیجیں تو وہ شکار میں سے کچھ کھائے نہیں، بلکہ مکمل آپ کے لیے روکے رکھے، شکار کو پکڑے صحیح لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے، وہ مکمل آپ کے لیے روکے رکھے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ سے یہ، تمہارے لیے جو روکے رکھے اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے۔ تو یہ کتے کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ وہ شکار میں سے کچھ بھی نہ کھائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے سے نہ بھاگے، یعنی آپ نے کتے کو پکڑا ہوا ہے اور کتے نے کوئی شکار دیکھ لیا تو وہ شکار کو دیکھتے ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑا، یہ نہ ہو، بلکہ آپ کے حکم کا پابند ہو۔ آپ جب اس کو بولے نا، اشارہ کریں، تب اس کے پیچھے بھاگے۔
اپنے ارادے سے نہ بھاگیں، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کتے کے لیے کہ آپ جب اس کو شکار کے پیچھے بھیجیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ جیسے ہم ذبح کرتے وقت چھری جب پھیرتے ہیں کسی جانور کے گلے پر تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ کتا اب بطور جو چھری کے قائم مقام بن جاتا ہے، ذبح کے قائم مقام بن جاتا ہے، تو اس کو جب بھیجیں شکار کے پیچھے تو وذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام اس کے اوپر پڑھ لیں۔ یہ تین شرطیں ہیں، اگر تین شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو وہ شکار حلال نہیں ہے۔ اور تین شرطوں کے باوجود اگر وہ شکار کتا آپ کے لیے کوئی شکار لے کے آ جاتا ہے، تین شرطوں پائی جاتی ہے کہ آپ وہ ایک تو اپنے ارادے سے شکار کے پیچھے نہیں کیا تھا، آپ کے حکم سے کیا تھا، دوسرا اس میں سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، مکمل آپ کے لیے رکھا ہے، اور تیسری شرط کہ آپ نے بسم اللہ بھی پڑھا تھا۔ اب یہاں دو چیزیں اور ہیں کہ آپ کے پاس وہ شکار لے کے آ گیا اور ابھی آپ کے پاس جب پہنچا تو وہ شکار اس کے اندر کچھ نہ کچھ زندگی باقی تھی، روح باقی تھی، تو اب تو آپ کے لیے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں ضروری ہے۔ اگر وہ آپ تک پہنچنے سے پہلے وہ شکار مر چکا ہے تب وہ بغیر ذبح کے بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر پہلے مر چکا، اگر ابھی تک مرا نہیں ہے، روح باقی ہے، تو تب ضروری ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھایا جائے۔ اگر مر گیا ہے تو تمہارے لیے حلال ہے، بشرط کہ یہ تین شرائط پائی جاتی ہے۔ یہ تو کتے کے لیے ہے۔ جو پرندہ ہوتا ہے، جسے باز ہوتا ہے، اس کو سکھایا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ اس کو بھیجیں تو شکار کے پیچھے بھیجیں تو جب بھی آپ اس کو واپس بلائیں تو وہ واپس آ جائے، چاہے وہ شکار پر ابھی جھپٹا مارنے والا ہو، لیکن آپ نے پیچھے سے اس کو آواز دے دی اور وہ اس کو چھوڑ کے واپس آ جائے۔ یہ باز کے اندر یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط وہی ہے جو کتے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو یہ تین شرائط ہیں کتے کی اور باز کی، یا کوئی بھی جانور ہو، شیر کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں، چیتے کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں، لیکن ان کا سکھانا کو مشکل ہوتا ہے، وہ انسان کی زیادہ تابعداری میں نہیں آتی ہے۔ کتا اور باز یہ عام طور پر ان کو سکھایا جاتا ہے، لیکن یہ تین شرائط یہ ضروری ہیں، اس کے تین شرائط کے پائے جانے کے بعد وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہاں شکار کے چند ایک مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز حلال کی گئی ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اور جس کو تم سکھاؤ زخمی کرنے والوں میں سے، مکلبین، جس کو تم دوڑاتے ہو شکار کے اوپر، تعلمونہن، اس کو سکھاتے ہو تم، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو وہ روکے رکھیں تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر اللہ کا نام بھی لے لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ جلد حساب کتاب کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔